پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، تو آپ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا تحفہ جو ہے وہ خوشبو کا تحفہ ہے، اٹھانے میں بھی آسان ہے، لینے میں دینے میں ہلکا پھلکا، اور خوشبو کی وجہ سے یعنی دل خوش ہوتا ہے نا، روحانی خوشی بھی ملتی ہے. جب بھی آپ لگائیں گے آپ کو یاد آئے گا فلاں نے دی، اور ایک اچھی فیلنگ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے. خوشبو لگا کے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک دم سے آپ کے تمام فیلنگز چینج ہو جاتی ہیں، ہے نا. اسی لیے شادیوں کے موقعوں پہ گلاب کے پھول اور اس کی خوشبو اور معطر کیا جاتا ہے، اور چھڑکاؤ وغیرہ بھی خوشبو کا کیا جاتا ہے کہ سب خوش رہیں، کسی کا موڈ خراب نہ ہو. تو یہ بھی ایک علاج ہے کہ خوشبو کے ذریعے انسان، ڈپریشن کا بھی علاج ہے. آج کل تو یہ بھی ایک سائنس بنتی چلی جا رہی ہے کہ مختلف خوشبوؤں کے ساتھ علاج کیا جانے لگا، جیسے ایسنس کے ساتھ، اور اسی طرح مختلف آئل جن کے اندر مختلف خوشبوئیں بھی شامل ہوتی ہیں، تو ان ایسینشیل آئل جن کو کہا جاتا ہے اس سے بھی علاج کیا جانے لگا مختلف بیماریوں کا. حجامہ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے، اور یہ وہ طریقہ علاج ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنے بھی علاج کراتے ہو ان سب میں سے بہترین علاج حجامہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حجامہ لگانا اہم سمجھو، حجامہ کو یعنی حجامہ کرانا اہم سمجھو، اس لیے کہ اس حجامہ سے کچھ بیماریوں سے نجات ملتی ہے، جس میں سے ایک جذام بھی ہے. جذام آپ سمجھتے ہیں؟ لیپریسی، وہ جس میں انگلیاں ٹوٹ کے گر جاتی ہیں یا اعضاء ٹوٹ کے گرنے لگتے ہیں. جذام کتنے لوگ سمجھتے ہیں جذام کی بیماری کو؟ کتنے لوگوں کو علم ہے اس کا کہ جذام ایک بیماری ہے؟ بس چند ایک لوگوں کو پتہ ہے، جس کو کوڑی بھی کہتے ہیں نا، کوڑی کا مریض. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ آدھے لوگ بھی نہیں جانتے. کوڑی کے مریض، کوڑی اس کو کہتے ہیں نا ہماری عام زبان میں، کہ وہ آپ دیکھتے ہیں کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، کسی کا پیر نہیں ہوتا، کسی وہ یعنی ایسا انفیکشن ہوتا ہے، خون کا دوران رک جاتا ہے کہ وہ اعضاء گل کے ختم نہیں ہو جاتے، گر جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس عام صحت مند انسان کو نہیں جانا چاہیے. یہ بھی سنت میں پرہیز بھی بتایا ہوا کہ ایک شخص تھا جس کو جذام کا مرض تھا، یعنی کوڑی تھا، تو شاید بہتر ازمان کو بیعت ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے کہا وہیں رک جاؤ، ہم نے تمہاری بیعت قبول کر لی، اندر نہ آنا، یعنی پبلک میں نہ آئیں ایسے لوگ. کیونکہ جو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کوئی خیال ہی نہ کرے، اس کو کھانا بھی کوئی نہ دے، اس کو ایسا نہیں. دیکھیں جو اس کا تیماردار ہوگا اس کو ماسک لگانا چاہیے، اس کو دستانے گلوز پہن کے رکھنے چاہیے، اس کو جو ہے وہ اپنی پروٹیکشن کرنی چاہیے. جو کپڑے اندر پہن کے گیا وہ باہر آ کے اتار دے، یہ ساری احتیاطی جرابیں موزے ہر چیز اس کا احتیاط کرے. پھر واپس وضو کر کے جائے، اور پھر جب چینج سارا کچھ کرے تو پھر باوضو ہو جائے، کیونکہ وضو بھی ہماری بہت سی بیماریوں کا علاج ہے.